السلام علیکم، کیسی ہے جناب میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب بالکل خیر خیریت سے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، اور رب تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ جس کی جو بھی پریشانی ہے، جو بھی حاجت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے بہترین انتظام کر دے۔ ہم سب کی زندگیوں میں مشکلات کا آنا ایک طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمارا ٹیسٹ لے رہا ہوتا ہے، اور یہ دکھوں کا آنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انویٹیشن ہوتی ہے کہ بہت ہم نے جو ہے وہ فری رہ لیا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریمائنڈر ہوتا ہے کہ ہم اس سے جڑ جائیں۔ ہم جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے، ہم ان راستوں سے اللہ سے مانگیں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری ضرورتوں اور ہماری حاجتوں پہ کن کہہ دے، اور پھر اس سے جو ہے وہ کن فیکون کا معجزہ ہماری زندگیوں میں بھی ہو جائے۔ یہ مشکلات آتی ہیں ہمیں اپ گریڈ کرنے کے لیے کہ اس ٹائم رب تعالیٰ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم سے ناراض تھا جو آزمائش آئی ہے، لیکن ایکچولی کیا ہے کہ رب تعالیٰ اگر ناراض ہوتا تو جن سے وہ ناراض ہوتا ہے ان کو خود سے دور کر دیتا ہے، لیکن جن کو وہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے ان کو آزمائش دیتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آزمائش کے اللہ سبحانہ تعالیٰ انتظام کرتا ہے کہ آپ کو وہ راستہ دکھاتا ہے جس سے کہ آپ جڑ جائیں، اور آپ کو وہ اوقات یاد دلاتا ہے کہ جن اوقات میں اس نے گارنٹی دی ہے کہ وہ آپ کی دعا قبول کرے گا ہی کرے گا۔ آپ کے لیے دعاؤں کے ایسے راستے کھولتا ہے، ایسی توفیق دیتا ہے کہ آپ دعا وہ مانگتے ہیں جو کہ رب تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جاتی ہے۔ جب بھی رب تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے لیے کن کا فیصلہ کر لیتا ہے اور کن فیکون کے معجزے ہمارے نصیب میں لکھ دیتا ہے، تو اس کی 3 نشانیاں۔ پہلی نشانی تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں چن لیتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ جڑ جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھ اور آزمائش دے کے ہمیں انوائٹ کرتا ہے کہ ہم اس کے کن کے مستحق ہو جائیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زبان کو اپنے ذکر سے تر کر دیتا ہے، ہمارے دلوں کو خود سے کنیکٹ ہونے کے لیے اس میں تڑپ ڈال دیتا ہے، اور ہمارے سر کو یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ اس کے آگے سجدے میں جھک جائے، اور پھر دعاؤں کی قبولیت کے وہ لمحات اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے جس میں کہ اس کی گارنٹی ہے کہ وہ ہماری دعا قبول کرے گا ہی کرے گا۔ آج ایک بھائی نے جو ہے وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ان کی زندگی میں کن فیکون کے معجزے ہوئے۔ کہتے ہیں کہ میں یو کے میں آیا تو میں ایز اے اسٹوڈنٹ آیا تھا، اور یو کے میں جیسا کہ آپ اپنی بہت ساری ویڈیوز میں بتا چکی ہیں، اور جتنے لوگ یو کے میں رہتے ہیں وہ ریلیٹ کر سکتے ہیں اس سے، کہ جب بھی آپ فورن کنٹری میں آتے ہیں تو آپ اپنی ایک نئی زندگی شروع کر رہے ہوتے ہیں جس میں کہ سب کچھ چاہیے ہوتا ہے، گھر سے لے کے کھانے پینے سے لے کے جاب، یعنی ہر انتظام آپ کا ہونا ہوتا ہے۔ اور جب آپ ایسے اسٹوڈنٹ آتے ہو تو آپ کی لائف کا ایک سٹارٹ ہوتا ہے، آپ بہت اچھے اچھے سپنے اپنی آنکھوں میں سجا کے اور ذہن میں بہت زبردست خیالات لے کے آتے ہو، لیکن جیسے ہی آپ یو کے میں لینڈ کرتے ہیں اور آپ سچویشن کو دیکھنا شروع کرتے ہیں تو بس پھر وہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑی سے بڑی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں اور حل سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ ہوگا کیسے۔ کہتے ہیں کہ دعائیں مانگنا شروع کیں اور چیزیں کرنا شروع کیں تو چیزیں آہستہ آہستہ ہوتی چلی گئیں، لیکن جہاں تک جاب ڈھونڈنے کا ٹائم تھا وہ ایک چیلنج تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ رب تعالیٰ نے مجھ پہ کرم کیا اور ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ دعا ایک مومن کا ہتھیار ہے، تو دعا اور توکل ہی اس ٹائم میرے ہتھیار تھے، اور ان سارے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جیسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے دعا سے جوڑا تو ایسا لگا کہ یہ مجھے ایک راستہ مل گیا کہ کیسے میں نے اپنی ساری مشکلات سے لڑنا ہے اور کوئی نہ کوئی سلوشن ڈھونڈنا ہے۔ کہتے ہیں ساری چیزیں جو ہے وہ آہستہ آہستہ سیٹل ہو رہی تھیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز تھی کہ مجھے جاب ڈھونڈنی تھی۔ کہتے ہیں کہ جاب کے لیے بھی میں نے یہ سوچا کہ میں نے کہیں پڑھ رکھا تھا کہ اگر روزے رکھے جائیں تو اب روزے دار کی دعا کے بیچ میں اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ روزے دار جب روزہ کھولتے وقت جو ہے وہ اپنی دعا مانگتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ دعا قبول کرتا ہی کرتا ہے۔ کہتے ہیں اس زمانے میں رجب کا مہینہ تھا اور میں نے روزے رکھنا شروع کر دیے اس نیت سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ایک اچھی سی جاب دے دے آرام سے۔ روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا کہتے ہیں کہ میں نے تہجد بھی پڑھنا شروع کر دی، اور تہجد کے سجدوں میں جو ہے میں نے گڑ گڑا کے جو ہے نا وہ دعائیں مانگنا شروع کر دی کہ یا اللہ پاک کوئی اچھی سی جاب جلدی سے مل جائے۔ یہاں پر ایسا ہے کہ کن فیکون کا معجزہ ہونے والا آپ کی زندگی میں، تو اس کا دوسرا سائن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو تہجد کے سجدوں میں جو ہے وہ گڑ گڑا کے رونے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ پھر تہجد کا وقت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہی ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کو وہ خاص بلاتا ہے۔
جو وہ خاص اپنے پاس بلاتا ہے، تو اس وقت تہجد میں آنسوؤں کے ساتھ کیا گیا وہ ایک سجدہ آپ کا کن کا معجزہ لے کر آتا ہی آتا ہے۔ پھر رب تعالیٰ اس ملاقات کے بعد عبادتوں میں سکون دے دیتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ عبادت کی وہ لذت اور وہ سکون ملنا شروع ہوتا ہے کہ جو آپ نے اس سے پہلے ایکسپیرینس ہی نہیں کیا ہوتا۔ پھر کہتے ہیں اس دوران جب میں جاب کی سرچ جو ہے وہ جاری تھی تو مجھے ایک ایڈ نظر آیا۔ میں نے سوچا کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ جاب جو ہے نا وہ مجھے مل جائے۔ کہتے ہیں لیکن پھر سوچا کہ جہاں میں اتنی اپلائی کر رہا ہوں تو چلو کر دیتے ہیں۔ حالانکہ جاب مجھے بہت پسند تھی، لیکن ساتھ میں مجھے یہ بھی پتہ تھا کہ ایک ریالٹی چیک تھا کہ یہ جاب مجھے نہیں مل سکتی۔ کہتے ہیں خیر کچھ بھی تھا، جاب پسند تھی، اس کے لیے اپلائی کر دیا، اور اتنی بے یقینی کی سی کیفیت تھی نا جب میں نے اپلائی کیا تھا۔ کہتے ہیں اگر عقل سے سوچتا تو پورا یقین تھا کہ یہ جاب مجھے نہیں مل سکتی، لیکن پتہ نہیں جاب مجھے اتنی پسند آ گئی تھی کہ میرا دل کرتا تھا میں سی وی ضرور بھیجوں۔ پھر کہتے ہیں کہ سی وی بھیج دیا۔ کہتے ہیں سرپرائزنگلی ایسا ہوا کہ مجھے توقع بھی نہیں تھی، لیکن اس جاب کے لیے میں شارٹ لسٹ بھی ہو گیا اور مجھے انٹرویو کے لیے کال بھی آ گئی۔ کہتے ہیں کہ انٹرویو کی کال آنے کے بعد بھی جب میں انٹرویو کے لیے جا بھی رہا تھا تو مجھے بالکل یقین نہیں تھا کہ میرا جو ہے وہ یہاں پر سلیکشن ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں لیکن چونکہ دل سے پسند تھی تو بس دل کی خوشی کی خاطر میں چلا گیا۔ کہتے ہیں لیکن اللہ کا اتنا کرم ہوا کہ اس جاب کا میرا انٹرویو ہوا، اور جب میں واپس آ رہا تھا گھر کی طرف، ابھی گھر پہنچا نہیں تھا کہ مجھے جاب والوں کی طرف سے جو ہے وہ کال آ گئی، ان کے ایچ آر ڈپارٹمنٹ کی، ان کی ہیومن ریسورسز ڈپارٹمنٹ کی، کہ آپ کی جاب جو ہے وہ کنفرم ہے اور آپ کو یہ جاب مل گئی ہے۔ اس جاب کا مجھے مل جانا جو ہے میرے رب کا بہت بڑا کرم تھا، اور جتنا میں اس کا شکر ادا کروں وہ کم ہے، اور یہ میری عبادتوں اور دعاؤں کے بعد ہونے والا پہلا معجزہ تھا میری زندگی میں، جو کہ میں نے اپنی پریکٹیکل لائف میں ایکسپیرینس کیا۔ اور میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ رب تعالیٰ کی طرف سے انتظام تھا۔ پہلا معجزہ میری من پسند جاب سے شروع ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے آرام سے اور اتنی زبردست من چاہی نوکری جو ہے وہ عطا کر دی۔ پھر کہتے ہیں کہ میں اپنی پڑھائی بھی کر رہا تھا، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ میں اپنی پی ایچ ڈی بھی کمپلیٹ کر رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ میری لائف کا دوسرا میریکل یہ تھا کہ میری پی ایچ ڈی ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی، اور مجھے یو کے کی ہی ایک یونیورسٹی سے جو ہے وہ سینئر لیکچرر کی پوزیشن جو ہے وہ آفر ہو گئی، اور پھر یہ آفر میں نے ایکسیپٹ کر لی، اور تقریباً 10 سال تک میں نے اس پوزیشن کے اوپر جاب کی۔ اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ان 10 سالوں میں بیان نہیں کر سکتا، میرے پاس وہ الفاظ نہیں، کس طرح سے میرے رب نے ان 10 سالوں میں مجھ پہ کیسے کرم نوازیوں کی بارشیں کر دی، اور کیسے کیسے میریکلز میری لائف میں اور نہیں ہو گئے۔ نوکری کے اندر جو ہے وہ یعنی پرٹیکولر پوزیشن جو ہے تو ایسا لگتا تھا کہ اللہ نے جاب کی یہ پوزیشن کریٹ ہی میرے لیے کی ہے، اور اسپیشلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اس جگہ پر رکھا تھا مجھے انعامات دینے کے لیے، کیونکہ جب میں نے 10 سال کے بعد اس پوسٹ کو چھوڑا تو یہ پوزیشن ہی ختم کر دی گئی۔ پھر ایسا ہوا کہ رب تعالیٰ نے مجھ پہ کرم کیا، اور میں آرام سے یو کے میں جو ہے وہ اپنا گھر لینے کے قابل ہوا۔ میں اپنے والدین کو حج پہ لے جانا چاہتا تھا، میں ان کو حج پہ لے کر گیا۔ رب تعالیٰ نے میری ساری خواہشوں اور ضرورتوں کو اتنے زبردست طریقے سے، تو کہتے ہیں نا بیونڈ امیجنیشن، اس طرح سے اپنی جو ہے وہ کرم نوازیوں کی بارشیں کر کے جو ہے میری خواہشوں کو پورا کیا۔ پھر میری بہت خواہش تھی کہ جو ہے میں ورلڈ ٹور پہ جاؤں۔ میں نے بہت کنٹریز میں جو ہے وہ ٹریول کیا، اور میں ماشاءاللہ سے بہت ویل ٹریولڈ بھی ہوں، اور یہ والی خواہش بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری گھومنے پھرنے کی جو ہے وہ پوری کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ بہت کرم تھا کہ اسی یونیورسٹی کی جاب کی مدد سے فائنلی جب ٹائم آیا کہ مجھے جو ہے وہ اپنی ریزیڈنسی کے لیے اپلائی کرنا تھا، تو آرام سے میری ریزیڈنسی جو ہے وہ بھی ہو گئی، اور پی آر آنے کے بعد جو ہے میں نے اپنی یو کے سٹیزن شپ بھی جو ہے اس جاب میں رہتے ہوئے ہی اچیو کر لی۔ اور یہ ساری چیزیں اور اتنے بڑے بڑے کام اور اتنے بڑے بڑے کرم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ میری ذات پہ کر دیے۔ لیکن ایسی بات نہیں کہ سب اچھا اچھا ہی ہو رہا تھا، مجھے بہت بہت مشکلات بھی آئیں، اور سب کچھ اتنے آرام سے نہیں ملتا گیا۔ بہت مشکلات آئیں، آزمائشیں آئیں، لیکن ایسا تھا رب تعالیٰ پہ توکل تھا، رب تعالیٰ پہ یقین تھا، اور اس سے جڑ جانے کی جو عادت تھی، اور جس طرح کی میری روٹین تھی کہ کیسے میں عبادت کے اندر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو مضبوط کرتا رہا، کس طرح روزے رکھے، تہجد پڑھی، اور میری عبادت کا ایک لیول میں نے مینٹین کیا، وہ سب میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ رب تعالیٰ نے آزمایا بھی بہت اور نوازا بھی بہت۔
کیا ہے کہ جب آپ مستقل مزاجی سے رب تعالیٰ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں تو اس کی عطائیں اور کرم نوازیاں بھی ہوتی رہتی ہیں، اور رب تعالیٰ حفاظت بھی فرماتا ہے۔ وہ جون جون سی نعمتیں آپ کو دیتا ہے، چاہے عبادت کرنے کی ہے، یقین کرنے کی ہے، اس پہ توکل کر لینے کی ہے، یا جون جون سی اس کی اور عطائیں ہوتی ہیں۔ ایمان کی پختگی آپ کو عطا کرتا ہے، یعنی آپ کو جتنی نعمتیں دیتا ہے ان کی حفاظت بھی کرتا چلا جاتا ہے، اور آپ کے لیے رزق کے ایسے ایسے دروازے کھولتا ہے کہ جو آپ کی عقل سوچ بھی نہیں سکتی، اور پھر رب تعالیٰ آپ کے اس رزق کو کشادہ بھی کرتا چلا جاتا ہے، اور آپ کو اس رزق کو محفوظ بھی رکھتا ہے، اس کی حفاظت بھی رب تعالیٰ خود ہی کرتا ہے۔ یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جس طرح سے رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ سمندر میں سے راستہ بنا دیا تھا نا، ایسے ہی جب آپ بھی رب تعالیٰ سے جڑیں گے تو آپ کے لیے بھی خیر کے ایسے ہی راستے نکالے گا جہاں سے آپ کی سوچ بھی نہیں جا سکتی ہوگی۔ لیکن یہ سب ناممکن کام اور یہ سب معجزے تب ہوں گے اور یہ راستے تب نکلیں گے جب آپ بہت مضبوط توکل کے ساتھ اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائیں گے، اور پھر آپ کا یقین کبھی متزلزل نہیں ہوگا، چاہے کتنی بڑی آزمائش آ جائے، کتنی بڑی مشکل یا رکاوٹ آ جائے، لیکن آپ رب تعالیٰ کے ساتھ جڑنے میں، اس سے دعا مانگنے میں تھوڑی دیر کے لیے بھی نہ تو غافل ہوں گے نہ سست ہوں گے، تو پھر اس سے بڑے معجزے جو ہیں وہ آپ اپنی زندگی میں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور دے گا، اور رب تعالیٰ کے وعدے جو ہیں وہ سچے ہیں۔ وہ تمام لوگ جنہوں نے مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ کیا جو باتیں میں شیئر کر رہی ہوتی ہوں لوگوں کی، کیا یہ سچ ہیں، اور کیا میریکلز واقعی لائف میں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اور یہ کویسچن مجھ سے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، میں ان سب لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جتنی اگزامپلس فالو ہو رہی ہیں، آپ اس میں یہ دیکھیں کہ جب آپ اپنا میریکل چاہتے ہیں نا تو آپ کو اپنے دعا کا لیول بہت بڑھا دینا ہے تاکہ اس لیول تک پہنچے جہاں کہ آپ کی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ میریکلز کر دیں۔ جب ان کی زندگی میں ہوئے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بھی ہوں گے۔ ابھی ان بھائی کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو ایک میریکل سٹوری انہوں نے شیئر کی ہے جس میں انہوں نے اتنی باتوں کا ذکر کیا ہے، وہ ابھی ایک اور میریکل کا جو ہے وہ ویٹ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جب وہ ان کی لائف میں ہوگا تو کہتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں مجھے یہ سٹوری کچھ نہیں لگے گی۔ تو ہم سب دعا گو ہیں کہ جلد سے جلد ان بھائی کی زندگی میں جو ہے یہ میریکل ہو اور ہم وہ بھی سنیں انشاءاللہ۔ اچھا، یہ بھائی جو ہیں یہ ماشاءاللہ سے درود شریف کی کثرت کرتے ہیں اور بہت بہت درود شریف پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ سے ہزاروں تک جو ہے ان کی تعداد ہے۔ تو یہ کہ وہ سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ درود شریف پڑھتے ہیں لیکن کوئی چینج فیل نہیں ہوتا، تو میری ان سے گزارش ہے کہ براہ مہربانی آپ ان ساری اگزامپلس کو فالو کریں اور اپنے درود شریف کی تعداد کو بڑھا دیں۔ بعض اوقات ہمارا معجزہ آنے کے لیے جو کوانٹٹی چاہیے ہوتی ہے عبادت کی اور جو کوالٹی چاہیے ہوتی ہے وہ ہماری عبادت میں نہیں ہوتی، اسی لیے جو ہے نا وہ ہمیں چینج فیل نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو ایکچولی مسئلہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، عبادت میں نہیں ہوتا۔ تو آج سے جناب آپ اپنے خشوع خضوع کو بھی بڑھا دیں اور اپنی تعداد کو بھی بڑھا دیں، اور بکثرت جو ہے وہ درود شریف کا ذکر شروع کر دیں، اور انشاءاللہ آپ کا معجزہ ضرور چل کے آپ تک بھی آئے گا۔ یہاں پر یہ بھائی کہتے ہیں کہ کن فیکون کا معجزہ جب آپ کی زندگی میں ہونے والا ہوتا ہے نا، تو ایک تیسرا اشارہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت توکل کر کے جب اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، تب اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کے جواب میں آپ کو ایسے ایسے سرپرائزز بھیجتا ہے، ایسی ایسی زبردست خوشخبریاں پہنچتی ہیں آپ تک کہ جو آپ کی توقعات سے بھی بہت بڑھ کر ہوگا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے بہت لاڈ سے، بہت حق کے ساتھ، بہت گڑ گڑا کے مانگ رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمارا رب جو ہے وہ ہمارا خالق ہے، وہ اس ٹائم وہ تخلیق کر رہا ہوتا ہے، اس پروسیس کے اندر وہ چیز ڈال رہا ہوتا ہے۔ جتنی ہماری شدت ہوتی ہے نا اتنا ہی وہ ہمارے سرپرائز کو، ہمارے انعام کو بڑھاتا چلا جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اگر ایسا ہے کہ اس نے آپ کو ایک معجزہ نوازا ہے اور پھر ایک آزمائش دی ہے، تو اس آزمائش میں آپ نے ہمت نہیں ہارنی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ایک معجزے کے بعد دوسرا معجزہ اس سے بھی بڑا ہو آپ کی زندگی میں، تو آپ نے اپ گریڈ کر لینا ہے اپنی دعا کو، اپنے یقین کو، اپنے توکل کو، اور جس طرح ایک بچہ اپنی ماں کے اوپر یقین کر کے اور گڑ گڑا کے مانگتا ہے نا اور لے کے چھوڑتا ہے، پھر آپ نے بالکل ایسا ہو جانا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آزمائش آئے اور وہ آپ کو پیچھے لے جائے، آپ کو رب تعالیٰ سے دور رہ جائے۔ تو پھر جتنا زیادہ آپ توکل کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ جڑے رہیں گے نا رب تعالیٰ کے ساتھ، چاہے مشکل آئے، چاہے آزمائش آئے، چاہے خوشی آئے، اتنا ہی ہر معجزے کے بعد دوسرے معجزے تک جو ہے وہ اپ گریڈ ہو چکا ہوگا آپ کا انعام، آپ کی نوازشیں،
اور آپ کی زندگی میں ان دعاؤں سے رب تعالیٰ جو ہے ان ساری چیزوں کی حفاظت بھی کرے گا جو پہلے دے دی ہیں، اور جو آئندہ دینی ہے ان کو بہت زیادہ امپروو کر دے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر بھائی، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں بہت زیادہ برکت دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھرپور توکل کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائیں، اور رب تعالیٰ اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کی بارشیں ہم سب پہ بھی کر دے انشاءاللہ۔ آپ میں سے کوئی بھی جو ہے وہ اگر انسٹا کے اوپر اپنی سٹوری شیئر کرنا چاہے تو آپ انسٹا کا آئی ڈی جو ہے وہ میرا ڈسپلے ہو رہا ہوگا اسکرین پہ، اور ملتے ہیں ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔